السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ناظرین و سامعین، میں غلام مصطفیٰ آپ کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 164 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، یعنی یہ میرا پیغام آپ کی وساطت سے پوری امت کے لیے ہے کہ اپنے اعمال یعنی نیکی، نماز، قربانی، جینا مرنا سب اللہ کی رضا کی خاطر انجام دو، تب ان کا صلہ ملے گا۔ اب اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن اپنے اعمال ہی کام آئیں گے، وہ اچھے ہوں یا برے، انہی پر فیصلہ ہوگا۔ تو اگر تم بھلائی چاہتے ہو تو اپنے اعمال جو ہے وہ اچھے کر لو۔ تو یہاں فرمایا قل اغیر اللہ ابغی، کہیے میں اللہ کے سوا کوئی اور ربا وہو رب کل شیء، کوئی رب تلاش کروں جب کہ وہ ہر شے کا مالک ہے، ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی ایک سوالیہ انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ کیا میں اللہ کے بغیر، اللہ کے سوا کسی اور کو کوئی اور معبود تلاش کروں جب کہ وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہی رب ہے، وہی مالک ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، نہیں کوئی جان کماتی، اِلَّا عَلَيْهَا، مگر جو اس کے، یعنی جو انسان کماتا ہے وہی اس کا ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہیں کوئی بوجھ اٹھائے گا بوجھ اٹھانے والا، یعنی آخرت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یا کسی کو کسی کے گناہ کی پاداش میں سزا نہیں دی جائے گی، یا کسی کو کسی کی نیکیوں کا بدلہ دوسرے کو نہیں دیا جائے گا۔ تو ہر کسی نے اپنا اپنا حساب وہاں دینا ہے۔ ثم الی ربکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر اپنے رب کی طرف تم کو لوٹ کر، مرجعکم، تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فینبئکم، تمہیں بتلائے گا۔ پھر دیکھ لیں کیسا اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ تمہیں میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتلاؤں گا بما کنتم فیہ تختلفون، جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے تھے، میری بات نہیں مانتے تھے، اپنے محبوب کی بات پر عمل نہیں کرتے تھے، پھر اللہ فرماتے ہیں پھر میں تمہیں بتاؤں گا، پھر تمہیں مزہ چکھاؤں گا۔ بعض روایت میں ہے کہ مشرکین اور جو کفار ہیں مکہ تھے، وہ مسلمانوں کو یہ کہتے کہ تم کس تنگی میں پڑ گئے ہو، ہمارے دین پر آ جاؤ، ہمارے مذہب پر آ جاؤ، قیامت کے دن اگر کوئی عذاب وغیرہ ہوگا تو ہم جھیل لیں گے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں، کوئی کسی کا عذاب نہیں جھیلے گا، سب اپنے کیے کا بدلہ پائیں گے، خود اپنا جواب دیں گے۔ کفار جو ہیں وہ رب العالمین کی ربوبیت کے تو قائل تھے، لیکن وہ الوہیت کے قائل نہیں تھے۔ وہ رب مانتے تھے، وہ رب ہے، لیکن آپ کی الوہیت کے قائل، اللہ کی الوہیت کے قائل نہیں تھے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 12 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، آمنوا اتبعوا سبیلنا،
کہ تم ہماری راستے کی پیروی کرو، ہمارے دین پر آ جاؤ۔ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ، کہ ہم تمہاری خطائیں جو ہیں وہ ان کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ، وہ نہیں اٹھانے والے مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، اس خطاؤں میں سے کچھ بھی، یعنی سب نہیں، کچھ بھی نہیں، اس میں سے ذرہ بھی نہیں۔ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، وہ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو فرمایا خبردار رہو ایسے لوگوں کے نرغے میں نہ آنا جو گمراہی کی طرف تمہیں لے کر جا رہے ہیں، کہ تم بس آج بھی ایسا ہے، بس ہماری خدمت کرتے رہو، تم اس دربار سے جڑے رہو، اس آستانے سے جڑے رہو، قیامت کے دن بس ہم نپٹ لیں گے، ہم ہیں نا۔ یہ بہت بڑی بھول ہے کہ آج وقت ہے سنبھل جاؤ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے بھی ہدایت قبول کی تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، ومن ضل فانما یضل علیہ، اور جس نے گمراہی کا رستہ اختیار کیا اس کا بار، اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن کسی کا ذرا برابر بھی۔ یعنی یہ جو لوگ ہیں نا، یعنی اپنے جاؤ منصب وسائل یا رسو رسوخ سے کوئی چھوٹ جائے گا قیامت کے دن، یہ ایسا ہرگز نہیں ہے، یا کسی حسب نسب سے چھوٹ جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہدایت کے فوائد صرف ہدایت یافتہ ہی کو ملیں گے۔ گمراہی کا وبال گمراہ انسان پر ہوگا اور ضرور ہوگا۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 18 میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ کے ساتھ ساتھ فرمایا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ تمہارا قرابت داری کیوں نہ ہو، یعنی تمہارے ماں باپ، خصوصی جو دنیا میں وفا کے رشتے نبھانے والے ہیں، ماں باپ، بیٹا بیٹی، وہ بھی اس معاملہ میں کام نہیں آئیں گے۔ آیت کے آخری حصہ میں فرمایا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، خبردار ہو جاؤ، تم اپنے رب کی طرف لوٹ کر آنے والے ہو، تم اپنے رب کے پاس آؤ گے۔ پھر یعنی آج تو تم اپنی من مانی کر رہے ہو، اپنے یعنی رستے اختیار کر رہے ہو، اپنے طریقے بنا رہے ہو، کیا جب تم میرے پاس آؤ گے تو میں تمہارے اعمال اور افعال کا میں نے مکمل ریکارڈ رکھا ہوا ہے، سب لکھا ہوا ہے، نامہ اعمال تمہارے آگے رکھ دوں گا۔ ساری باتیں کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کو پڑھیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں، یہ ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں نے مجھے یہ کہا تھا، فلاں نے مجھے یہ کہا تھا۔ اللہ نے واضح طور پر کہا تفقہوا فی الدین، دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرو، قرآن کو پڑھو۔ اللہ نے قرآن کو ہمارے لیے آسان کر کے بیان فرمایا ہے، اس کو پڑھو، سمجھو، یہ فرض ہے، یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ فلاں نے یوں کہا تھا، فلاں نے یوں کہا تھا۔ اللہ نے خود کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، اور وہ علم کیا ہے؟ یہی ہے اللہ کی پہچان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، آپ کے اور اللہ اور آپ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا، یہی دین ہے، اور یہی ہمیں قرآن بیان فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔